السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس رمضان سیریز کی 8ویں صورت ہے جو کہ سورۃ البلد۔ سورۃ البلد جو ہے اس کا نام پہلی آیت میں لفظ البلاد کے نام پر رکھا گیا ہے، یعنی کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، قسم کھائی گئی ہے شہر کی۔ شہر کون سے؟ یعنی کہ مکہ۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جس دور میں جو کفار مکہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا عزم کر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و زیادتی کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم لوگ اس کے پڑھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے مرکزی مضامین کیا ہیں۔ اس صورت میں ایک وسیع مضمون جو ہے، یعنی کہ جو اس وقت پر کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و زیادتی کا سوچ رہے تھے تو یا کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے یہ صورت اتری اور اس میں جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ انسان کی حقیقی اس کا مقام کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی دونوں جو ہیں شاہرائیں وہ دکھائی ہیں اور اس کے لیے فیصلہ کرنے اور دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذرائع بھی فراہم کیے ہیں، اور اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور فیصلے پر ہے کہ وہ نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے اور سعادت تک پہنچتا ہے یا برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں سب سے پہلے شہر مکہ اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش آنے والی مشکلات اور اولاد آدم کی حالت کو اس حقیقت کی گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے آرام و آسائش کی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بیان کیا گیا جہاں وہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، بلکہ یہاں اسے مشقت اور جد و جہد کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، کہ وہ اپنے اعمال اور اپنا رویہ کیا رکھتا ہے اور اپنے آخرت کی کیا تیاری کرتا ہے، اس وجہ سے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رستے بھی دکھا دیے اور بتا دیے کہ اگر یہ کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمال کرو گے تو جہنم ملے گی، اور اب انسان کے لیے وہی ہے وہ جس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس کی وہ محنت کر رہا ہے اس کا مستقبل کا انحصار اسی کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اس دنیا میں سب کچھ ہے اور جو کچھ کرتا ہے اسے دیکھنے اور اس سے حساب لینے کی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا، یعنی کہ انسان کی سب سے بڑی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو ہے وہ بارہا ذکر فرمایا قرآن پاک میں اور بتایا کہ اس دن حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا اور اسی پر ہمارا آباد کی زندگی جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا اور جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی۔ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس میں شہر جو ہے وہ مکہ کا ذکر کیا گیا۔ وَأَعْنَتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں، یعنی کہ اس شہر میں جو آپ پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ نہیں قائم رہیں گے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہی جنتے کے اور جو اس نے جنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ انہوں نے جو انسان کو پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے جو انسان ہے اس کو پیدا کیا تاکہ وہ محنت کرے، اچھے اعمال کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا، یعنی کہ انسان کیا خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی چیز کی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، اس سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، جو وہ عمال کر رہا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یقول احلقت مالا لبادا، کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں، یعنی کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت مال جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر گزار بھی نہیں ہے اور وہ مال جو ہے وہ خرچ کر دیا۔ یحسب ان لم یرہ احد، کیا لگتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے، یعنی کہ وہ اس کو لگتا ہے انسان کو کہ میں اگر غلط بھی کر رہا ہوں تو مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ہر کام دیکھ رہے ہیں۔ علم نجعل لہ عینین، بلا ہم نے نہیں دی اس کو دو آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ اب انسان کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، واہ، اور لسان و شفاتین، زبان اور دو ہونٹ۔ یہاں پہ نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں نہیں دی، پھر زبان نہیں دی، پھر دو ہونٹ نہیں دیے، آنکھیں دیں کہ وہ اچھائی کو دیکھے اور آنکھوں سے اچھے کام لے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زبان دی کہ وہ زبان سے اچھے کام کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور پھر ہونٹ دیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکے۔
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھلا دی اس کو دو گھاٹیاں، یعنی کہ اس کو دو رستے دکھا دیے کہ یہ غلط رستہ ہے اور یہ صحیح رستہ ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَاتِ، سونا دمک سکی گھاٹی پر، یعنی کہ وہ بٹک نہ سکے، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَاقِبَاتُ، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ مطلب کہ وہ جو ہے گھاٹی سے مطلب سونا دمک سکے گھاٹی پر، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا سمجھے کہ گھاٹی ہے کیا۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، چھرانا گردن، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھلانا بھوک کے دن میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھے اعمال کرنا، کسی کی چھرانا گردن کا یعنی کہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اس کو اگر اس کو کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو تنگ کری تو اس سے اس کو نجات دلا دینا، یا کھلانا بھوک کے دن میں، یا کسی بھوکے کو جو ہے وہ کھانا کھلانا۔ یتیما ذی مقربۃ، یتیم کو جو قربت والا ہے، یعنی کہ کوئی یتیم جس پہ اللہ تعالی جو مطلب غریب ہے، جو نہیں کرنے اپنا خرچ خود اٹھا سکتا اس پر۔ او مسکینا ذی متربات، یا محتاج کو جو خاک میں رل رہا ہے، یا کسی محتاج کی مدد کر دی ہے جو کہ اپنے اصاب میں نہیں ہے یا جو خود سے نہیں کما سکتا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمات، پھر ہوئے ایمان والوں میں جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی۔ یہاں پہ بہت ہی ایک تحمل اور رحم جو ہے وہ ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جو تاکید کرتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل سے، یعنی کہ بہترین اخلاق رکھتے ہوئے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اور رحم کرتے ہیں تو وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنات، وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے، یعنی کہ وہ لوگ بہت نصیب والے ہیں جو اچھے اخلاق سے دوسرے انسانوں سے پیش آتے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشآمات، اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے وہ ہیں کم بختی والے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت بڑی کم بختی والے ہیں۔ علیہم نار موصدات، انہی کو آگ میں مون دیا ہے، استغفر اللہ۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ انہی لوگوں کو آگ میں مون دی۔ یہاں پہ سٹارٹ پہ ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو شہر والے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو دوبارہ اٹھائیں گے ہی نہیں، اپنے حضور اکٹھا ہی نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو آنکھیں دی، ہونٹ دی، زبان دی، ٹھیک ہے، پھر اس کو دو رستے دکھا دیے کہ یہ غلط کا رستہ ہے، یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوگ جو یتیم اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایمان والے کہا گیا ہے، رحم کرنے والوں کو، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آتے ہیں۔